کسی محدث کو، وہ محدث تھا، علماء جانتے ہیں، طلباء کو نہیں خبر، امام البانی رحمہ اللہ جیسا شخص جس سوال سے بیت اللہ میں عاجز آ جاتا تو پیر بدی کی طرف رجوع کیا کرتے. سبحان اللہ. ان تینوں کو سامنے بٹھا کے 2.5 گھنٹے خطاب کیا. کیوں؟ وہ خطاب کس لیے تھا؟ اللہ. بس یہ اگر سمجھ آ گئی نا آج کا نقطہ کہ کوئی بھی عمل ہے تو وہ کس کے لیے؟ اللہ. پھر سڑی ہوئی سبزی مدرسے میں نہیں جائے گی کہ رب کو دو تے گونگلو ہی دے وہاں جڑا پتر نہ کھاوے کہ مولی نہ دے آؤ. آئے ہائے. میں نے ایک مرتبہ شکایت کی، بس آخری بات، اس کے بعد نہیں بولوں خلاص. ہمیں ایک بندے نے بلایا درس کے لیے کراچی میں، بہت بڑا مرکز تھا، اس طرح کے 3-4 مرکز بن جائیں، بڑی دنیا تھی. ہم پہنچے رمضان المبارک، گرمی کا مہینہ، روزہ رکھا ہوا. 1 گھنٹہ اس نے کہا شاہ صاحب اذان سے 2 منٹ پہلے چھوڑنا. کہتے ہیں مہمان بے زبان، ہم اردو دان لوگ ہیں، مہمان بے زبان. ٹھیک ہے، 2 منٹ پہلے چھوڑا. کہا اس نے فوراً خطیب نے جیسے نوجوان نے انہیں کہا چلو افطاری کے لیے. سارے چلے تو ہم بھی چلے. آپ نے دیکھا ہوگا حال میں کہیں شادی حال میں جاؤ نا تو جو ہی وہ کھڑکتا ہے نا جی، آپ بزرگ بیٹھے رہتے ہیں، جوانوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے تو شاید پھر ملے گا ہی نہیں. مال کسی نے آیا تو پیٹ دے اپنا ہے وہ گراؤ. وہ چلے تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلے. ہم پہنچے، اذان ہو گئی، دنیا نے افطاری کی. میں نے پانی کا گلاس پیا، 2 آدمی میرے ساتھ تھے، اس نے ساتھ ہی روٹی لگا دی. تو ایک کو واری نبڑاؤ کم کھانا لگا دیا. اخلاص. اور یہ لطیفہ ہے سچا. لوگ تو جھوٹے لطیفے چلاتے ہیں، سچا. میں نے ایک رکمہ یوں رکھا نا، یوں ہاتھ یہاں لایا تو میرا اس نے بازو پکڑے. انہوں نے کہا شاہ صاحب جماعت آپ نے کرانی. میں نے رکمہ واپس رکھا، چلو جماعت کے لیے. ہم وہاں چل پڑے. جا مصلی پہ کھڑا کر اللہ اکبر. قوم بھی آتی رہی، مل گئے. جماعت ختم ہوئی، سلام پھرتے اس نے مائک پکڑا، شاہ صاحب دوبارہ خطاب کریں گے. میں نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا. میں نے کہا ابھی تو قوم کو 1 گھنٹہ خطاب کیا روزے کے ساتھ، دوبارہ؟ انہوں نے کہا نہیں، قوم میں بڑی خرابیاں ہیں، آپ نے خطاب کرنا ہے. مہمان بے زبان. آئے آئے آئے. پھر کھڑے ہو گئے. گھڑی دیکھ کر مرتے کیا نہ کرتے، آدھا گھنٹہ خطاب کیا. اب ذرا طبیعت میں آتی ہے کہ نہیں آتی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تلخی. آئے آئے. جو ہی ختم ہوا تو میں نے کہا یہ پھر نہ کہہ دے. میں نے کہا جناب اب میں ہمارے دل میں وہ جو ابو طلحہ اور مبین بھائی جو ساتھ تھے، سیکٹری اور ڈرائیور میں، ان کو طبیعت کافی آزار تھی. میرے دل میں اب یہ کہے گا آؤ شاہ صاحب کھانا ہی کھا لو. میں نے کہا جناب اجازت دیں، جناب بڑی مہربانی. گلے لگایا اور جاؤ کرو کری. آئے ہائے. میں نے یہ واقعہ پیر بدی رحمہ اللہ، وہی سے بات چلی تھی نا اخلاص، کیونکہ وہ ہمارے استاد ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. میں نے شیخ کو یہ سنایا، شیخ جو فلاں مسجد ہے ہم نے وہ بلیک لسٹ کر دی، آئندہ درس دینے نہیں جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. شیخ باتیں کیوں ذہنی صاحب؟ میں نے کہا انہوں نے ایسا اور ایسا کیا. ہنس پڑے، کہنے لگے کچھ بھی نہیں کیا. کیا کہا میں نے؟ اونچا بولو. کچھ بھی نہیں. میں نے کہا شیخ کچھ بھی نہیں کیا؟ رمضان، روزہ، پیاس، بھوک، ڈبل درس، کچھ بھی نہیں کیا؟ اس نے کہا جو ہم سے کیا وہ سنو.
یہ ان بچوں کو سنا رہا ہوں جو نوجوان خطبہ دے رہا تھا، طلباء کے لیے، عوام کے لیے نہیں، ان کے لیے۔ ہائے ہائے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم ملتان پہنچے، لیٹ ہو گئے، پیر بدی اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، وہاں سے ہم نے ایک ساتھی کو کہا جلدی گاڑی لے کر آؤ، اور وہ تھا شوگر کا مریض۔ شوگر والے جانتے ہیں بھوک منٹ منٹ میں ستاتی ہے، کھانا پڑتا ہے مجبوراً۔ گاڑی دوڑائی، ہم حویلی پہنچے، مبارک حویلی، مبارک نام ہے، شور کوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے۔ کہتے وہاں پہنچے تو جلسہ پورا عروج پر تھا۔ انہوں نے کہا سائیں آ گئے، انہوں نے کہا جی ایک خطیب، دوسرا خطیب، تقریریں کرائی، جلسہ ختم، کہا آرام کے لیے تشریف لائیے، بسترے لگے ہوئے، ہم وہاں چلے گئے اور وہ انتظامیہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ شوگر کا جو مریض تھا اسے نیند کیسے آئے؟ لائٹ، شیخ نے کہا پیر بدی نے لائٹ بند کرو، اس نے کہا سائیں مرتا ہوں، ملتان بھی آپ نے نہ خود کھایا نہ ہمیں کھلانے دیا، نہ کھانے دیا، جلدی کرو جلسے میں جانا ہے۔ آئے اخلاص کا پیکر کہاں سے ملیں گے؟ مولوی تو مسجد کی ایمپلیفائر اٹھا لیتے ہیں، کرایہ کم دو تو۔ کیا ڈرامہ نہیں کرتے اسلام کے ٹھیکیدار، الا من رحم ربی۔ آئے ہائے، ہم حیران رہ گئے، اتنا بڑا محدث۔ کہتے ہیں رات کے 1 بجے تک وہ ملتانی جو تھا نا انتظار ہی کرتا رہا، اب آتے ہی روٹی۔ سبحان اللہ، کہتا آخر تھک گیا، سائیں آرام کرنے لیٹ گئے، تہجد کے وقت اٹھے، اللہ اللہ کی، فجر ہوئی، مسجد میں آگے، ساتھ ہی مسجد، نماز پڑھانے کے لیے سائیں کو آگے کیا، اسی انتظامیہ نے پھٹی اور قرآن پھر رکھ دیا، دوبارہ درس دیجیے۔ ہم سے تو اسی وقت لیا گیا نا، اگلے دن انہوں نے درس دیا، اور پھر سائیں کہنے لگے محترم اجازت دیجیے، کہنے لگے جی السلام علیکم، جائیے۔ نہ رات کا کھانا نہ صبح کا کھانا، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں۔ یہ ہے اخلاص۔ اگر میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا 100 ماں بہن پنجابی چیک نہ کر دینا، کھڑو ہی کہنا آگے آئندہ جلسہ کرائیں تیری، میں اعوذ باللہ، دیکھتے نہیں آپ، اعوذ باللہ، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام ہے۔ کسی نے کہا فلاں جو عالم ہے، تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ حدیث پڑھا کرو، اگر اس کو دیکھ لو لگتا ہے ایسا جیسے صحابی کا اخلاق دیکھو۔ لوگوں نے کہا آزما لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں۔ سائیں وہاں سے آ گئے، پھر روٹی رستے میں کھائی، جو ہوٹل آیا جیسا بھی آیا، خط لکھ دیا۔ آپ کو یاد ہو، بزرگوں کو یاد ہوگا، پہلے وہ کارڈ ہوتا تھا، کارڈ 10 پیسے کا، اس پر خط لکھتے تھے نا، اب تو یہ موبائل آ گئے، اس وقت تو خط ہوتا۔ انہوں نے خط لکھا جناب ہماری مسجد میں درس کے لیے تشریف لائیے، انہوں نے جوابی کارڈ لکھ دیا جی فلاں تاریخ کو آ جاؤں گا۔ سب نے یکا کر لیا، سب نے عبد الباسط اور ہمارے عبد القدیر خاموش صاحب اور ساروں نے یکا کر لیا۔ پتہ کرے واقعی صحابی جیسا اخلاق ہے، کوئی بندہ کھاڑیاں پہنچا ہی نہیں، آپ پہ ہی آئے گا ذرا مسجد پہ، پتہ لگ جائے گا اس علاقے جو آئے گا۔ بابا جی ڈنڈا لے کر پوچھتے 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 اس مسجد میں آ گئے۔ جب مسجد میں پہنچے تو گرمی ٹچ رکھا ہی دن ایسا تھا، 4-5 پہلے تیار کر کے نہ بٹھائے ہوئے تھے، بزرگوں جیسے سخت طبیعت کے، جڑا پتر بھی ڈرے تھے، اماں جی بھی ڈرن، سارا کھلو کہنا ڈنڈا آتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اخلاص، اسی پر بات چلی تھی نا، پلے باندھ لیجیے گا یہ باتیں، شاید زندگی میں پھر کب موقع ملتا ہے۔ وضو کیا، 2 سنتیں پڑھی، اور کہنے لگے جی وہ جلسہ تھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب اب دیکھیں اس کا جواب دیکھو، مولوی صاحب منہ چوک کے آ جاندے ہو جلسہ کے، اسی اور مسلمان نظر نہیں آتے، سانوں کی لوڑ ہے جلسے جلسے نہیں۔ مولوی صاحب چوک، یار کمال ہو گئے، میں اتنی دونوں آیا، ایک دن لگ گیا، ٹرین چلتی تھی اس وقت، اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، اب اس نے ایک نے دوسرے نے کہا مولویوں بھی شوق ہوتا ہے پیسے بٹھانے کا، جو جس کو سکھایا ہوا تھا اس نے باتیں کی، مولوی صاحب نے چپ، نہ روٹی نہ پانی نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا،
مولوی صاحب نے ڈانگ چکی، پھر اسٹیشن پہ واپس جانا تھا. اسٹیشن پہ پہنچے، ٹرین آئی رات کے جس وقت بھی آنا تھا. ایک بندہ تاک میں رہا ہے، دیکھو جا کے کسی نے پکڑ دے گا اسٹیشن پہ جا کے. چپ کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا واقعی اخلاق دیکھنا ہو تو اس بزرگ کا دیکھا. پھر خط لکھ دیا، پھر کارڈ لکھ دیا کہ اب دیکھو یہ آتا ہے کہ نہیں. وہ پہلے بھی کس کی رضا کے لیے آئے تھے؟ بھائی اونچا بولو بابیو. ہائے ہائے، بس یہی کام ہے. ہر کام کرنے سے پہلے سوچو کرتا کس کے لیے ہوں. میں کہتا ہوں امیر صاحب دیکھن سے ہی طیب زیدی بڑا کام لگا ہے. امیر صاحب آنکھ پہ گئی نا، کہتا اگلی باری تو میں ناظم بنیا نا پنجاب دا. پھر خط لکھ دیا، پھر جواب آ گیا فلاں تاریخ کو آ جاؤں گا. اور پھر جب آئے نا، پھر پورا علاقہ ہی نہیں پورا گاؤں اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہوا تھا کہ واقعی اخلاق دیکھنا ہو صحابی کا تو ہمارے بزرگوں میں دیکھو. پھر چلنے نہیں دیا، چارپائی لے گئے اور کندھوں پر سوار کر کے اسے مسجد لے کر آئے کہ واقعی اخلاص دیکھنا ہو تو ان میں دیکھنا ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کہنے والوں اور سننے والوں کو اخلاص عطا فرما. یا رب کریم آج کا بیٹھنا اور آنا اور محنت جوانوں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب کریم اس کے بدلے میں ہم سب کو پیغمبر کا پڑوس عطا فرما. یا رب کریم پیغمبر کے ہاتھ سے پانی نصیب فرما. بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. مواحدین میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته.